بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها۔ میرے بھائیوں، آگے چند آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے طور پر قوم سمود، جن پر اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، ان کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے کامیاب ہونے والوں کی علامت بیان کی ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں اور کون ہوں گے۔ قد افلح من زکاہا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کا نفس گناہوں میں دھس گیا وہ نامراد اور ناکام ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، ایک دستور ہے کہ انفرادی طور پر جو آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں وہ آتی ہیں، وہ اچھے اور نیک لوگوں پر آتی ہیں۔ ایک اصول ہے کہ آزمائش بندگان محترم، آزمائش ان کی ہوتی جن پہ ہوتا ہے کرم۔ آپ کا اگر کوئی خاص ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا محب ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، جس پر آپ کو اعتبار ہے، اعتماد آپ کرتے ہیں، اس کو آزما کے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی دیکھوں مجھے اعتبار ہے، اس کو بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو آدمی نے آزمایا کس کو؟ جو اس کا خاص ہے، اور جو عام لوگ ہیں انہیں آزمانے کی ضرورت ہوتی نہیں، وہ تو عام ہے ہی۔ تو اللہ رب العزت کا بھی یہ نظام ہے کہ جب آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں جو آتی ہیں انفرادی طور پر، یعنی فردن کسی ایک پر یا ایک ایک کر کے، تو اللہ کے خاص بندوں پر آتی ہیں، اور اجتماعی طور پر جب آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ پھر اللہ کے نیک نہیں بلکہ برے بندوں پر آتی ہے، گناہ گاروں پر آتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، تواریخ میں جو اللہ کے عذابات آئے وہ کن لوگوں پر آئے؟ وہ برے لوگوں پر اجتماعی طور پر عذابات آئے۔ بستیوں کو جو پلٹا، پتھروں کی بارش ہوئی، پانی برسایا، یا دوسرے جو عذابات ہیں وہ ان لوگوں پر آئے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا اور منمانی زندگی گزاری، اور سمجھانے کے بعد بھی وہ واپس نہیں آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم، جس کا نام قوم سمود ہے، بڑی طاقتور قوم تھی، پہاڑوں کو تراش کر، بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر اس کے اندر گھر بنایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ اگر گھر بن گیا تو ساری زندگی کے لیے کافی ہوتا، اس لیے کہ پہاڑوں کو تراش کر، چٹانوں کو تراش کر اندر گھر بنائے، جیسے گپھائیں ہوتی ہیں۔ ہمارے مکان تو گر جاتے ہیں، کچے ہوتے ہیں زلزلوں میں، لیکن وہ پتھروں کو تراش کر جو بنایا ہوتا ہے وہ گویا کہ ایک مضبوط چیز ہوتی تھی، اور اس پر وہ گمان کیا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی آفت، کوئی بھی مصیبت ہمیں چوٹ نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ ہمارے مکان اتنے مضبوط ہیں، اور وہ خود بھی بڑے مضبوط لوگ ہوا کرتے تھے جسمانی طور پر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نہیں مانی، اور جب نہیں مانی تو ایک شرط لگا دی۔ شرط آدمی اس لیے لگاتا ہے، بھائی شرط پوری نہیں ہوگی اور اس کا مطالبہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ شرط لگا دی کہ صالح ہم تیری بات تو مان لیں گے، تیرے رب کو بھی مان لیں گے، ہماری ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ یہ ہے کہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کے اندر سے کوئی اونٹنی نہیں نکلے، پہاڑ کے اندر سے، اور پھر سنو اونٹنی نکلے وہ ساتھ ساتھ گابن بھی ہو، اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، تب ہم تیری بات مان لیں گے۔ اب بظاہر یہ تینوں شرطیں بڑی عجیب ہیں، عقل سے باہر کی بات ہے،
چونکہ شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، وہ ایسی ترکیبیں سجاتا ہے تاکہ آدمی راہ راستہ پر نہ آئے۔ حضرت صالح السلام، بہرحال اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، نبی نے اللہ سے دعا فرمائی اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا، فوراً پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے وہ ایک اونٹنی نکل گئی، اور نکلنے کے بعد پھر وہ انہی کے سامنے، وہ پہلے سے گابن تھی، انہی کے سامنے بچہ جن دیا، اور بچہ جننے کے بعد اب وہ شرط پوری ہو گئی، سب لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، لیکن جذبات میں اور غصے میں، چونکہ ایک آدمی کو ہوتا ہے غصہ، پھر جذبہ، پھر جنون، ہم نے دیکھا جنون میں آدمی اپنے ہاتھ چاپ لیتا ہے دوسرے کا، یا اپنا سر پھوڑ لیتا ہے، دیوار میں سر مار لیتا ہے، زہر کھا لیتا ہے، اور بھائی پھانسی لگا لیتا ہے۔ غصہ، جذبہ، پھر جنون جو پیدا ہوتا ہے، تو جنون میں آنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی اس اونٹنی کو قتل کر دو بس۔ نبی نے کہا ایسا مت کر دینا، تم نے شرط لگائی تھی، شرط پوری ہو گئی، عام عذاب آ جائے گا اور ساری قوم ہلاک ہو جائے گی اللہ کے عذاب سے، ایسا نہ کرنا۔ چنانچہ انہیں سمجھا بجھا کر روک دیا گیا۔ اب بہرحال وہ اونٹنی اپنے بچے لیے گھومتی پھرتی ادھر ادھر، اور اب کھانے کا مسئلہ ہے اس کا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بھئی جس کھیت میں بھی یہ گھسے گی اپنی مرضی سے بس کھا لے گی، اس کو روکنے کی آپ کو گنجائش اور اجازت نہیں ہوگی، اگر روکو گے یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، وہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اللہ نے تمہارے مطالبے پر نکالی ہے۔ اب وہ جدھر جاتی ادھر کھیتیوں کو بہرحال وہ تو کھائے گی، اور جدھر جاتی ادھر کا پانی سارا کا سارا ختم کر دیتی۔ پھر لوگ کھڑے ہو گئے، بھئی یہ تو پریشان ہو گئے، ہم اس کا کیا کریں، یعنی ادھر ماننے کو بھی تیار نہیں ہے اور ادھر پریشان ہو گئے، بھئی اس کا کیا کریں۔ اب اکٹھے ہو کر آئے کہ جی اسے اونٹنے کو آپ روکو، اس نے تو ہماری کھیتیاں ساری کی ساری تباہ کر دی ہے اور ہمارے جانوروں کو پانی نہیں ملتا ہے، تو اتنا پانی پیتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بھئی چلو ایسا کر لو، ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلا لیا کرو اور ایک دن یہ اونٹنی پی لے گی، چونکہ اس کی جو خوراک ہے وہ تو دینی پڑے گی، تمہارے مطالبے پر یہ نکلی ہے۔ اس شرط کو انہوں نے مان لیا۔ چند دن کے بعد ایک آدمی جو سخت دل تھا، کٹر تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے اس اونٹنی کے گھٹنوں سے پیر کاٹ دیے۔ اور جب ایسا ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا بھی قوم کے اس کٹر آدمی نے، چند لوگوں نے مل کر ایسا کر دیا۔ انہوں نے قوم کو کہا کہ اب بھی اللہ سے توبہ کر لو ورنہ عام عذاب آئے گا اور پوری قوم ہلاک ہوگی۔ قوم تو کہاں ماننے والی تھی، ارادہ ہوا کہ جو بچہ ہے نا اس کو بھی نمٹاؤ۔ چنانچہ وہ بچہ فوراً وہاں سے چلا اور پہاڑ کے پاس جا کر اس نے 3 آوازیں لگائی، وہ پہاڑ اسی طرح ہٹا، لوگوں نے دیکھا اور وہ پہاڑ کے اندر سما گیا۔ بچہ تو محفوظ لیکن وہ اونٹنی وہاں موجود۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے اللہ سے اب بھی مان جاؤ، توبہ کر لو، ورنہ تو 3 دن کا اللہ کی طرف سے موقع ہے، 3 دن میں اگر نہیں مانے پھر عام عذاب آئے گا اور ساری امت، ساری قوم ہلاک ہوگی، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ پہلے دن تمہارے جو چہرے ہیں وہ پیلے پڑیں گے، یعنی عام لوگوں کے چہرے پیلے پڑ جائیں گے خود ہی، جیسے رات کو سوئے ٹھیک ٹھاک اور صبح کو اٹھے تو چہرے سب کے پیلے ہیں، اور دوسرے دن پھر سرخ ہوں گے، اور تیسرے دن سیاہ ہوں گے، اور پھر تیسرے دن، یہ لاسٹ دن ہے، اللہ کی طرف سے 3 دن کی مہلت ہے، پھر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن جب کسی قوم کی زوال کا وقت آتا ہے، انہیں سمجھانے والے کتنا ہی سمجھا لیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ قوم کو کتنا ہی سمجھا لو، آپ دیکھو ایک آدمی، آپ کی چاہے اولاد ہو یا آپ کا کوئی دوست ہو یا آپ کا کوئی اپنا ہو، وہ کسی گناہ میں ملوث ہے، آپ اس کو سمجھائیں گے؟ ناصیحہ مت کر نصیحت، جی میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھو ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو تو ملتا ہے جواب الٹا۔ بالآخر 3 دن جو ان پر گزرے اور وہی علامت پائی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسرے دن ایک زوردار چیخ ماری، چیخ مارتے ہی ان کے سب کے کلیجے پھٹ گئے اور سارے کے سارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے اس واقعے کو بیان کر کے، جو فرمایا کہ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور دنیا کے حالات کو دیکھ کر
اس تبدیلی کو دیکھ کر پیشین گوئیاں ہیں، خوابات ہیں کچھ بزرگوں کے کہ جب کفر کے خاتمے کا وقت آتا ہے تو کفر بڑا بلندی کے ساتھ سر اٹھا کر جیتا ہے، اور اچھے لوگوں کو یا تو جیلوں میں ٹھوسا جائے گا یا انہیں شہید کیا جائے گا، یا پھر وہ بستیوں سے ہٹ کر کے جنگلوں پر جانے پر مجبور ہوں گے، اور پھر جب سارے کے سارے برے لوگ رہ جائیں گے پھر اللہ کی طرف سے وہ تو عذاب آتا تھا۔ لیکن تبدیلی جب بھی آئی ہے، جب بھی یہی حالات بنے ہیں کہ اچھے اور نیک لوگوں کا دائرہ بڑا تنگ کر دیا گیا ہے، تو میرے بھائیوں یہ وقت ہے اللہ سے لو لگانے کا، یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، یہ وقت ہے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کرنے کا، یہ وقت ہے اپنے آپ کو اور اللہ کا راستہ اور واسطہ دونوں کا دونوں مضبوط بنانے کا۔ اگر آج ہم تیاری کے ساتھ ہوں گے تو اپنا سامان، اپنا تھیلا، اپنا بیگ اٹھا کر فوراً چل پڑیں گے، اور اگر تیاری نہ ہوگی تو تیاری میں لگے رہیں گے۔ عقل مند وہ جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت سے وحشت انہیں ہوتی ہے جن کی تیاری نہیں ہوتی، اور موت سے وحشت ان کو نہیں ہوتی جو تیار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم حالات کو سمجھیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اس مسجد کا پیٹ نمازیوں سے بھریں، ہم جمعہ 8 ایسا نہ کریں، ہم 5 وقت جہاں بھی ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، ہم وہاں اپنے اعمال کو ہمیشہ درست رکھیں اور اپنے معاملات کو درست کریں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، توبہ کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اور دنیا سے جانے کے واسطے ہر وقت تیار رہیں۔ آزمائش یہ اللہ کی طرف سے اگر ہے تو کامیابی جب ہی ہوگی جب ہم انشاءاللہ پہلے سے تیار ہوں گے۔ اللہ میری بھی اصلاح فرمائے اور آپ تمام کی بھی اصلاح فرمائے، ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا